جو آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے آباد اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک آدم علیہ السلام کا دنیا کا ضرور مانتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ساری دنیا میں اور اب انسان انفینٹی کے قریب ہیں بندے، ہاں گنتی میں نہیں آتے، یہ گنتی بھی پوری نہیں ہوتی، اس سے باہر یہ سارے ایک انسان سے ایک زندگی سے جنم لیا ان سب نے، عجب بات ہے۔ تو کتنے عرصے میں ہوا؟ فرض کرو ایکس وائی زیڈ سال میں ہوا، اتنی مدت میں ایک بندہ اتنے بندے بن گیا۔ تو آج جس کو تم مار رہے ہو پتہ نہیں کتنی مدت میں کتنے بندے بن جاتے ہیں۔ اس طور پر ہر آدمی، ہر انسان آنے والی ملتوں کا پیشوا ہے، ہر انسان آنے والے زمانوں کی ابتدا ہے، ہر انسان۔ آپ نے آپ کو کبھی کمزور تو سمجھنا، آپ کے حوالے سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس میں پتہ نہیں کتنے کیا ہوں گے، کام تو الگ ہی ہے نا، لیکن آپ کی اولادوں سے پتہ نہیں کتنی آبادیاں ہونی ہیں، پتہ نہیں کتنے واقعات ہونے ہیں، اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے شگوفے پھوٹنے ہیں، پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی آنے والی دنیا۔ پھر ایک وقت میں آئے گا کہ ٹریس کرتے کرتے شجرہ نسب شاید آپ تک پہنچ جائے، یہ تھے جد امجد اس خاندان کے جو دنیا ساری میں آباد ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ نون آدم ہے، آپ ان نون آدم رہے گے، کیونکہ آپ کے واسطے کوئی ڈیوائن اعلان نہیں ہے، آپ کا جنرل، اس لیے آپ آدم نہیں علیہ السلام ہوتے کہ آپ جنرل کیڈر میں آتے ہو، اور وہ ایک خاص کیڈر ہے۔ ایک کو آدم کہہ دیا تو آدمی باقی سب ہے، واقعہ سب کے ساتھ وہی ہے، بات سمجھ، ہر ایک کا واقعہ وہی ہے تقریباً اسی کے مطابق، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہانی سنانے کی تو بات نہیں ہے کہ آپ کو کہانی سنائی جائے، یہی آدم ہے۔ آپ ثبوت اس کا کیا مانگو گے کہ اس آدم علیہ السلام کو واللہ واللہ آدم الاسماء کلہا، کل اسماء دیے، اور اسماء آج کا آدم بیان کر رہے ہیں، وہ آدم علیہ السلام نے سارے اسماء ظاہر نہیں کیے، آج آپ کے دام سے ظہور ہو رہا ہے۔ ایسے کئی علوم آ رہے ہیں جو آج کا انسان پیش کر رہا ہے، تو یہ علوم بھی آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام ان کا علم آج کے آدمی میں ظاہر ہو رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو سکھا دیے سب کے پاس آ گیا۔ اب آتے میں گویا کہ سب کا تعلق جانا اسی ایک ابتدا علم سے ہے، تو جتنے علوم بیان کیے گئے آپ آ جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس لیے انسان کا احترام یوں ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کن بزرگوں کے دم سے ہے، اور پتہ نہیں کتنے بزرگ اس کے دم سے ہوں گے، اس لیے ہر آدمی کا احترام۔ آج آپ مثلا ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان، یہ تو پتہ نہیں گمراہ کون ہے، راستہ تو لکھا نہیں ہوا، خیال ہے جب انسان پریشان ہو وہ کہتا ہے شاید میں رستے سے بھٹک گیا۔ کوئی شعر تو سن لو بھائی جی، شعر آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے شعر احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم، احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم گمراہ ہوں تو ہم دوست پر اعتماد چھوڑ دیتے۔ جب کبھی اعتماد میں کمی محسوس کرو تو سمجھو کہ کوئی تم سے غلطی ہوگی۔ بہرحال آج کا انسان جب وہ کسی ذات پر اعتماد نہیں رکھتا، اس کو کسی فیض کا اعتماد نہیں ہوتا،
تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ میں کہیں غلطی کرنا ہے. اور سب سے انتہائی غلطی جو ہے نا یہ گناہ ہے. سارے گناہ نہیں، وہ گناہ جس پر وہ ذات تعلق دینے والی ذات ناراض ہو جائے. ناراض ہو تو گناہ کیا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نہ ایک ایسی غلطی ہوتی ہے آج جس پر وہ ذات ناراض ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم گناہ کس کو کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے ناراض کر دے. نیکی کسے کہیں گے؟ وہ چیز جو اسے خوش کر دے. اب یہ باطن کی داستان ہے، تم بیان کی کوئی کہانی نہیں کہ یہ کرو گے تو مرادی سے فارمولہ ہے. میں نے پہلے بتایا فارمولے کی عبادت اور فارمولے کا تعلق یہ جنرل کیڈر. یہ فارمولے کی عبادت ہے، یہ کرتے جاؤ. یہ فارمولے کا تعلق ہے، یہ کرتے جاؤ. خیرات کرتے جاؤ، رشوت لیتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ. خیرات سے اللہ راضی ہوگا. اسے کیا پتا کہ رشوت کے پیسے ہیں؟ یہ نہیں بات. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو اسے ناراض کر، چاہے حج کا عمل ہو. یتیم کے پیسے لے کے حج کر آیا تو گویا کہ اللہ کے دربار میں جا کے پہنچا. کیا میں آ ہی گیا ہوں کیونکہ یہ تیری گستاخی کہ تو میرے حکم کو وائلیٹ کر کے پھر میرے ہی پاس آ گیا. یہ ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے. دوسرا یہ رضامندی کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی کی پھر تمہاری پاس تو آئے. دونوں صورتیں ہیں. اب یہ آپ کا فیصلہ آپ کیسے محسوس کرو گے؟ اگر آپ میں اعتماد قائم ہے تو پھر غلطی نہیں. اعتماد ٹوٹ گیا تو غلطی ہوگی. آپ بات سمجھیں؟ سب سے برا گناہ وہ ہے جو دعا سے اعتماد اٹھا دے. ایسا گناہ جس کے بعد آپ کا دعا پر اعتماد نہ رہے. میں سمجھو کہ سب سے انتہائی گناہ ہو کہ دعا کی افادیت ختم ہو گئی. اب دعا کو طبیعت نہیں جاتی، یعنی کہ آمین کہتا ہوں تو گلے میں اٹک جاتی. یہ ہے برا گناہ کہ جس کے بعد دعا نہیں کر سکے. گناہ وہ جو دعا چھین لے. کون سا گناہ ہے؟ جو دعا چھین لے. اس لیے اس بات کا، چاہے وہ تکبر کی عبادت ہو یا عبادت کا تکبر ہو، اگر مغرور آدمی یا عبادت کا غرور اس میں ہو اور وہ دعا کے مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کا سارا حق ادا کرتا رہتا ہوں جی، نماز بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، سارا کام ہم کرتے ہیں. مطلب کوئی بادشاہ ہو اسے کہا جا بھی خیال کرو، وہ آگے سے جواب دے دے دیکھو میں حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پوری پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، سارے کام میں نے ٹھیک ہی ہے. اب اس میں خوف کس بات کا؟ اس نے کہا کہ رعایا کا برا حال ہے. کہتے ہیں رعایا کا برا حال اس کی تو ہم نہیں ذمہ دار، ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں. بادشاہ سے اس کی عبادت نہیں پوچھی جائے گی، بادشاہ سے رعایا کا حال پوچھا جائے گا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر رعایا کا حال برا ہے تو بادشاہ کی عبادت اس کے کام نہیں آئے، کیونکہ اس کو اس کے شعبے میں جانچو. اسی طرح کا کہ دفتر کا ایک آدمی ہے، افسر ہے، کہتا ہے میں تو نیک ہوں، باقی سارا جو لوور سٹاف ہے میرے سے محتاط سارے برے لوگ ہیں. اس کے محتاط میں جو برائی ہے تھوڑا سا اثر کرے گی. نیکی نہیں اثر کر سکی تو برائی اثر کرے گی. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نیک محفل میں نیکی پیدا ہوتی ہے یا بری محفل میں برائی پیدا ہوتی ہے. آپ اگر نیک صحبت میں نہیں ہوتے تو بری صحبت میں ہوتے برائی کا اثر کرے گی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلق قائم ہے، اعتماد قائم ہے، سارا وقت اپنے آپ کو اللہ کے تقرب اگر دیکھنا ہو اعتماد دیکھو. اگر اس کے فضل پر اعتماد ہے سمجھو کہ زندگی ٹھیک جا رہی. آج کا انسان پریشان میں کہہ رہا تھا اگر ہے کس وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد اس کا ٹوٹ گیا. لیکن پھر کبھی غور کرے تو شاید کتنے ہی بزرگوں کے وسیلے سے وہ یہاں تک آیا. آپ نے آباء و اجداد میں دیکھے کتنے بزرگ اس میں شامل ہوں گے، اور کتنے نیک لوگوں نے نیکی کی دعائیں کرتے کرتے آپ تک وہ آیا قافلہ حیات کا. تو شاید اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے کہ آپ کے ماں باپ یہ دعا مانگتے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولادوں پر رحم فرما. آپ اس اولاد کے حوالے سے تو آ گئے نا. یا عین ممکن ہے کہ آپ کی اولادوں میں کوئی یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں باپ پر رحم ہو، جہاں کہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی نیک اولاد ہی میں سے کچھ نیک ہو جائے تو ماں باپ کی تھوڑی بخشش ہو جاتی.
اور اگر اولاد گمراہ بھی ہو جائے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے اوپر نگرانی کرنے والے بزرگوں کی روحیں ہیں، اور آنے والی اولادوں کی کوئی نیکی جو ہے نا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہوں، بار بار اللہ نے یہی کہا مایوس نہ ہونا، تو گویا کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے متعلق ہے۔ آپ باتیں میں رہیں، دنیا میں ہونے والا جرم شاید آپ کی ذمہ داری نکل آئے، دنیا میں کہیں ہونے والی نیکی شاید آپ کو ثواب مل جائے، نیکی کہیں ہو رہی ہے، اس دنیا کی آبادی میں نیکی ہو رہی ہے، شاید اس دنیا میں ہونے کا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، نیک اللہ تعالیٰ مطلب کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر رضامندی ہو جاتی ہے، نہیں بات سمجھے، اور دولہا ایک ہو تو برات ساری کھانا کھاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سب ہی مہربانی۔ وہ ایک جگہ مطلب دادا صاحب آئے، کون بزرگ آئے پر نہیں آئے ہیں، یہاں پر آئے، آج تک 5 نہیں پڑھے جا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے دم سے، آنے کے دم سے آج تک مطلب جو قافلے وہاں جاتے ہیں قرآن اور نیکی کی کہانی، کسی ایک کے دم سے بے شمار نفوس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے۔ جس طرح آپ یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی شکستہ کشتی پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کیا پتہ مطلب کون سا سبب بن جائے دریا پار کرنے کو۔ ایک آدمی بڑا مطلب فقر میں بیٹھا ہے، کیا پتہ کون سی بجلی آشیانے میں گر جائے۔ اس لیے یہ عجب کہانی ہے کہ آپ کے ہر چیز میں ہر دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے آپ کو نہ کبھی سیکیور سمجھو نہ انسیکیور سمجھو، نہ محفوظ سمجھو نہ غیر محفوظ سمجھو، بس آئندہ اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت محفوظ ہو گیا، پچھلے دور کا بھی آپ نے دیکھا ہو، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، پچھلا زمانہ تھا نا، انہوں نے ایک سیکورٹی فورس بنائی تھی، سیکورٹی کا مجھے محفوظ کرنے والی، میرا خیال ہے کہ انہی کی گواہی پر بدلے سارا سیکورٹی نے انسیکیور کر دیا۔ آج نہیں، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، سیکورٹی ہمیشہ انسیکیور کرتی ہے۔ اس لیے آپ سیکورٹی کی پرواہ نہ کرو، آپ اس کے فضل کی طرف رجوع کرو۔ آپ بات سمجھے، آپ اکیلے نہیں ہو۔ اکیلے کی کہانی، ایک دفعہ ایک بزرگ، کہ بس بزرگ آپ کو نام مل جائے گا، کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو بارش ہوئی تھی، پانی ذرا کیچڑ سا تھا، وہاں سے کچھ بچہ گزر رہا، انہوں نے کہا کہ بچے کا بھی دھیان سے ذرا سلپ نہ کر جاؤ، پاؤں نہ پھسل جائے۔ بزرگ نماز پڑھ کے پڑھا کے آ رہے تھے، بچے سے کہا کہ بھئی سلپ نہ کر جاؤ، پھسل نہ جاؤ، چیکڑ ہے دھیان سے دلدل۔ وہ بچہ بڑا کوئی خاص تھا، بچے نے کہا جناب میں پھسل گیا تو میں اکیلے ہی ہوں، اور آپ پھسل گئے ساری قوم پھسل جائے گی۔ آپ آتے ہیں، اس لیے آپ کا فرض کرو اندر سے دل ٹوٹا ہی ہوا، اعتماد کا دل ٹوٹ جائے تو بد اعتمادی پھیلاؤ نہ، شاید دوسرے کے ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ کم از کم اتنا ہی نیکی کر لو کہ اپنی بدی کی حالت کو دوسروں پر آشکار نہ کرو، تاکہ ان کے شیشے نہ ٹوٹ جائیں، دوسروں کے اعتماد کو۔ ایک آدمی بچہ عبادت پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ آپ نے یہی کام کیے تھے، کوئی فائدہ نہ ہوا، اسے یہ نہ کہو کہ کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ شاید آپ کے ناکام ہونے کی اور وجوہات بھی ہوں۔ اس لیے کسی کے نیک اعتماد کو اپنی بدگمانی سے مجروح نہ کرو، اس کا نیکی ہے۔ کسی آدمی کو چاہے وہ کسی طرح پر چلا جا رہا ہے، اعتماد نہ ٹوٹنے دینا، اور جب نیکی عمل میں نہ رہے تو کم از کم اعتماد کی نیکی نہ کرو۔ عمل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، اب عمل نہیں ہو تو گرفت ہو سکتی ہے نا، گرفت کا کبھی نہ انتظار کرو، اس کے فضل کا انتظار کرو، اور اس نے فیصلہ بتا دیا ہے کہ میرا فضل بہت زیادہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے سوال کے جواب کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اتنا بے حقیقت نہیں ہے کہ اکیلا ہو، ہر آدمی جو ہے وہ آنے والی پوری نسلوں کا آغاز ہے، ہر پہ آغاز، اور ہر آدمی جو ہے گزری ہوئی پوری نسلوں کا ہر پہ آخر ہے۔ یعنی کہ ایک طرف پر جو ہے نا میں اس درخت کا آخری پھل پھول ہوں، اور ایک طرف پر آنے والے درختوں کا میں بیج ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہی جو پھل ہے وہی بیج ہے۔ تو پرانے جو محنتیں ہوئی ہیں، اندازہ لگاؤ، آپ روز دیکھتے رہتے ہیں مشاہدہ کہ آپ نے گاڑی خریدی
سڑک آپ کے سامنے موجود تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی، سڑکیں بنانے والے چلے بھی گئے، لیکن آج آپ کے استعمال میں ہے، یعنی کہ آپ کو آسائش دینے والے، آپ کو واقعات دینے والے، بیماری آج آئیے ہسپتال 10 سال سے پہلے قائم ہے۔ ان باتوں کو غور سے دیکھا کرو کہ آپ کی زندگی کو سہولت اور غیر سہولت دونوں دینے کے لیے پہلے سے انتظام موجود ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے فطرت، ہسپتالوں کے باوجود بیماری نہیں علاج ہوگی، لیکن یہ دیکھو کہ ہر چیز اپنے آج سے پہلے موجود ہے آپ کے لیے، کتاب بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیج دی ہے، آج آپ کو ہدایت ضرورت ہے، کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعتماد آپ کا ذرا بھی مجروح ہو تو کم از کم انتظار ضرور کرنا، مایوس ہونے سے پہلے، اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو کہ اب راستہ نہیں ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے لیے راستہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، اس بات سے ضرور خیال رکھا کرو۔ آپ کا سوال ہو گیا، آپ بات کریں۔